مصائب و آلام، تکالیف و حوادث انسانی زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ اس فانی دنیا میں عمر عزیز کی چند ساعتیں عیش و عشرت کی گھنی چھاؤں میں گزر جاتی ہے، اور کچھ گھڑیاں رنج و الم کی جھلساتی ہوئی دھوپ میں گزرتی ہے۔ حیات مستعار کے آنگن میں کبھی مسرت کے ڈیرے ڈال لمحات آتے ہیں، مسرتیں اپنے ڈیرے ڈالتے ہوئے ان لمحات کو ہماری زندگی میں لاتی ہیں اور ہماری زندگی خوشگوار بن جاتی ہے۔ تو وہیں رنج و الم کا ایک طوفان اور اس کا جھکر آتا ہے اور ہماری زندگی کی خوشیوں کو اڑا کر تنکا تنکا کر دیتا ہے۔ رنج و الم سے عبارت اور خوشیوں کے ساتھ ملی ہوئی یہ زندگی آخر ایک دن موت کے ساحل پر پہنچ جاتی ہے اور انسان اس دنیا سے اپنے مالک حقیقی کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ زندگی میں یہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں، مصیبتیں کیوں آتی ہیں، بلیات کیوں آتی ہیں، مصیبتوں کی یہ گھڑیاں ہماری زندگی میں کیوں رونما ہوتی ہیں، جبکہ ہمارا رب تو 70 ماہوں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، پھر آزمائش کی چکی میں انسان کیوں جھلستا ہے؟ تو یاد رکھیے، اس کے تعلق سے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ وہ پروردگار جس نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا، جس نے ساری کائنات کو بنایا، جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، اس کی ایک صفت حکیم ہے، وہ حکمتوں والا ہے، اس کے سارے فیصلے حکمتوں کے ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی میں خوشیاں آئی، ہماری زندگی میں غم و الم کے طوفان آئے، اس کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں، اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا دینا چاہتا ہے، ہمیں کیا نوازنا چاہتا ہے، ہمیں کیا عطا کرنا چاہتا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہی جانتی ہے۔ لیکن قرآن کریم اور احادیث شریفہ کی روشنی میں جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں چند وجوہات معلوم ہوتی ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں کہ آخر ہماری زندگیوں میں پریشانیاں آنے کی وجوہات کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں۔ جب ان پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو چند اسباب، چند وجوہات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ یاد رکھیے، انسان کی زندگی میں جو پریشانی آئی، اس کے علماء کرام نے 3 وجوہات ذکر فرمائے۔ 3 وجوہات۔ سب سے پہلی وجہ اللہ تبارک و تعالی سورہ شورى میں ارشاد فرماتے ہیں، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ تمہاری زندگی میں جو یہ مصیبتوں کا طوفان آیا ہے، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ رب العزت کہتا ہے خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا ہے، خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا ہے، کس وجہ سے؟ فبما کسبت ایدی الناس، انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے۔ تو پہلی مصیبت جو انسانی زندگی میں آتی ہے وہ اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، ہماری گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ تم نے کرتوت ہی ایسے کیے ہیں، گناہ ہی ایسا کیا ہے، حکم الہی کو توڑا ہے،
نافرمانیاں کی ہیں جس کی وجہ سے یہ مصیبتوں کا پہاڑ تمہاری زندگی میں ٹوٹ رہا ہے. یہ مصیبتیں تمہاری زندگی میں تمہارے گناہوں کی پاداش میں آئی ہیں. انسان اللہ کی نافرمانی میں وقت گزارتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے حدود کو توڑتا، اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے حکم کی فرما برداری نہیں بلکہ حکم کی عدولی کرتا ہے، تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کسی پریشانی میں، مصیبتوں میں اس کے گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت مبتلا کرتا ہے، مبتلا کر دیتا ہے. تو زندگی میں ایک پریشانیاں ہماری مصیبتوں کی وجہ سے آتی، ہماری گناہوں کی وجہ سے آتے، کثرت ذنوب کی وجہ سے. انسان جتنا زیادہ گناہ کرے گا اتنی زیادہ پریشانیاں اس کی زندگی میں رونما ہوں گے. گناہوں کے اثرات انسانی زندگی میں مرتب ہوتے ہیں. انسان جو گناہ کرتا ہے اس کے اثرات انسانی زندگی پر پڑتے ہیں، ہماری زندگی میں اس کا اثر ہوتا ہے. انسان اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، دین سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، قلب سیاہ ہو جاتا ہے، چہرہ سیاہ بن جاتا ہے، کوئی واعظ و نصیحت اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی، کثرت ذنوب کی وجہ سے، زیادہ گناہ کرنے کی وجہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے سینے پر، اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اور جب وہ توبہ کر لیتا ہے اور اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ سیاہ دھبا مٹ جاتا ہے توبہ استغفار کرنے کی وجہ سے، اور اس کا دل منور ہو جاتا. لیکن انسان گناہ کرتا چلا جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے تو دل اس کا پورا سیاہ ہو جاتا ہے، پورا دل کالا ہو جاتا ہے. اور یاد رکھیے گا مسلمانوں، مہر لگنے سے بچیے، مہر دل پہ نہ لگ جائے. اتنے گناہ نہ کیجئے کہ دل پہ اللہ مہر لگا دے، اللہ رب العزت کی مہر لگ جائے، آپ کے دلوں پہ لگ جائے، آپ کی سماعت پہ لگ جائے، آپ کی بصارت پہ لگ جائے، پھر آپ کو ہدایت نصیب نہ ہو، پھر آپ کو کوئی واعظ و نصیحت آپ کے کام نہ آئے. اسی لیے گناہوں سے انسان کو بچنا چاہیے، چاہے چھوٹے گناہ ہوں یا بڑے گناہ ہوں. ایاکم و محقرات الذنوب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں کو حقیر جاننے سے بچا کرو، حقیر جاننے سے بچا کرو. امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، کیونکہ یہ چھوٹے گناہ ہی انسان کو بڑے گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں. کیوں کہ جب انسان چھوٹا گناہ کرتا رہتا ہے گناہ کرتے کرتے وہ اتنا جری ہو جاتا ہے کہ اسے بڑا گناہ کرنے میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، بڑا گناہ کرنے میں بھی اسے کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی، اس کے دلوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا. لہٰذا یہ چھوٹے گناہ انسان کو بڑے گناہوں کا دروازہ انسان کے لیے کھولتے ہیں. اسی لیے انسان کو گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، چاہے وہ گناہ کتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو. تو ایک مصیبت ہماری زندگی میں ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. دوسری مصیبت آنے کی دوسری وجہ اللہ کے تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت الا باذن اللہ، کہ تمہاری زندگی میں جو مصیبتیں آئی ہیں، جو پریشانیاں آئی ہیں، وہ اللہ کے اذن سے آتی ہیں، اللہ کے حکم سے آتی ہیں. یاد رکھیے جو مصیبت، جو پریشانی اللہ رب العزت کے حکم سے آتی ہیں وہ رحمت بن کر آتی ہے، وہ رحمت بن کر آتی ہیں. اور اس مصیبت کے آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہمارے کسی گناہ کا کفارہ کر دیا جائے، اس کے ذریعے سے ہمارے کسی گناہ کو مٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے. اور یہ رحمت ہوتی ہے، یہ مصیبت نعمت ہوتی ہے اللہ کی. اسی لیے مصیبتوں پر کبھی واہ ویلا نہیں مچانا چاہیے، انسان خودکشی پہ آمادہ نہیں ہونا چاہیے، حدود الہی کو پامال نہیں کرنا چاہیے.
ناشکری کے کلمات نہیں زبان سے نکالنے چاہیے، شکوے شکایت انسان زبان سے نہ نکالے، کیونکہ مصیبتوں کا آنا، پریشانیوں کا آنا، تکالیف اور حوادثات کا زندگی میں آنا، یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت کے اذن سے ہوتا ہے، اور یہ آپ کے گناہوں کے کفارے کے طور پر آتی ہے۔ وہ مشہور حدیث ہم لوگ جانتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کانٹا بھی انسان کے پاؤں میں چبھتا ہے تو اللہ اس کے ذریعے سے انسان کے ایک گناہ مٹا دیتا ہے، ایک گناہ ختم ہو جاتا ہے انسان کا، پھر انسان اس سے دھیرے دھیرے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ دنیا سے اس حال میں اٹھتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تو یہ دوسری وجہ ہے مصیبتوں کے آنے کی۔ مصیبتوں کے آنے کی تیسری وجہ کیا ہے؟ تیسری وجہ، تیسرا نقطہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن حبان کی روایت ہے، ان الرجل لتكون له المنزلة عند الله وما يبلغها بعمل وما يزال الله ان يبتليه بمكروه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الرجل لتكون له المنزلة عند الله وما يبلغها بعمل، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی بندے کو بہت اونچا مقام دینا چاہتا ہے، اسے اعلیٰ مقام پر فائز کرنا چاہتا ہے، وما يبلغها بعمل، اور اللہ تبارک و تعالی بخوبی جانتا ہے کہ بندہ اس اونچے مقام کو اپنے کسی بھی عمل کے ذریعے سے حاصل نہیں کر سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے کسی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے، کسی پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے، حوادثات اور تکالیف اور رنج و الم کا طوفان اس کی زندگی میں آتا ہے اور اس کی زندگی کی خوشیوں کو اڑا کر لے جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ناگوار باتوں میں اسے مبتلا کر دیتا ہے۔ یزال اللہ ان یبتلیہ بمکروہ، جو انسان ناپسند کرتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی اسے مبتلا کرتا ہے، اور چونکہ بندہ مومن ہے صبر کرتا جائے گا اور اس کا درجہ بلند ہوتا جائے گا، چونکہ مومن بندہ ہے، جیسے جیسے پریشانیاں آ رہی ہیں ویسے ویسے وہ صبر کر رہا ہے، اور جیسے جیسے وہ صبر کرتا جاتا ہے اور اس کی زندگی، اس کا درجہ اللہ کے یہاں بلند ہوتا چلا جاتا ہے، بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ کل قیامت کے دن انسان یہ دیکھے گا کہ ہماری زندگی میں اتنی پریشانیاں آئی، اتنا بڑا مقام اللہ نے ہم کو دیا، تو انسان کل قیامت میں یہ سوچے گا کہ بھائی میری ساری زندگی پریشانیوں میں ہی گزر گئی ہوتی، اللہ اس پر صبر کرنے کے نتیجے میں جو اللہ اجر اس کو عطا کرے گا، انسان اسے دیکھ کر کل قیامت کے دن حیران و شزدر رہ جائے گا، حیران و شزدر رہ جائے گا۔ لہٰذا یہ پریشانیوں کے آنے کی تین وجوہات ہیں، ایک اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، دوسرا اللہ کی اذن سے آتی ہیں اور اس کا مقصد آنے کا گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اور تیسری اللہ رب العزت ہمارے درجات کو اپنے پاس بہت بلند کرنا چاہتا ہے، اور اللہ رب العزت جانتا ہے کہ وہ اپنے کسی عمل سے اس درجے کو نہیں پا سکتا، تو اللہ اسے کسی بیماری میں، کسی پریشانی میں مبتلا کرتا ہے، اور بندہ اس پر صبر کرتا ہے، اللہ اس کے نتیجے میں اسے وہ درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ برادران اسلام، یہ مومن کا شیوا ہے، یہ مومن کا خاصہ ہے، یہ مومن کی صفات میں سے ہے کہ مومن کسی بھی حالت میں، کسی بھی صورت میں اللہ رب العزت کی نعمت کی نافرمانی نہیں کرتا، اس کی ناقدری نہیں کرتا ہے، اس پر شکوہ شکایت نہیں کرتا ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرتا ہے۔ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا وہ شکر گزار ہوتا ہے، چاہے مسرت و شادمانی کے واقعات زندگی میں آئے ہوں یا پریشانی کے لمحات آئے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ناشکری کبھی بھی نہیں کرتا۔ یہ ایک مومن کی پہچان ہے، ایک مومن کی خصوصیت ہے کہ وہ کبھی بھی اللہ کی ناشکری نہیں کرتا۔ انسان کیوں کرے ناشکری اللہ کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں انسان کو دی ہیں کہ انسان اگر ان نعمتوں کو گننا چاہے، شمار کرنا چاہے، کاؤنٹ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کہتا ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کا احصاء کرنا چاہو، گننا چاہو تو تم اسے نہیں گن سکتے، اتنی نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہیں۔ نعمتوں کی
کا اتھا سمندر ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر نچھاور کیا ہے، اتھا سمندر نعمتوں کا۔ آپ اپنی اوپر نظر دوڑائیے، اللہ نے 2 آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، 2 کان دیے سننے کے لیے، ناک دیا سونگھنے کے لیے، منہ دیا بولنے کے لیے، یہ زبان دی چیزوں کا مزہ چکھنے کے لیے۔ کون سی چیز پھیکی ہے، تیکھی ہے، کڑوی ہے، سخت ہے، ملائم ہے، میٹھا ہے، کیسا ہے، زبان پر رکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ ایک لقمے کو پیٹ میں جانے کے لیے اللہ نے کتنا نظام تیار کیا ہے کہ انسان اسے بناتا ہے، توڑتا ہے، کھاتا ہے، چباتا ہے، پھر گھونٹتا ہے، اس کے بعد تب پیٹ میں جاتا ہے، پچتا ہے، اس کے بعد جا کے انسان سے باہر ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ رب العزت کی یہ نعمت ہے۔ ہوا انسان کے اگر اندر نہ آئے تو انسان مر جائے، اور ہوا اندر آ کے اگر باہر نہ نکلے پھر بھی انسان مر جائے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ ان نعمتوں پر انسان غور کرے تو انسان پریشان ہو جائے، کیا نعمتیں اللہ نے دی ہے، اور اللہ کی شکر گزاری کے لیے کافی ہے، کافی ہے۔ جسم کا ایک حصہ ادھر سے ادھر ہو جائے تو انسان پریشان حال ہو جاتا ہے۔ اسے سوچنا چاہیے کہ اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں ہمیں عنایت کی ہیں۔ تو انسان کو شکر گزار بندہ بن کر زندگی گزارنی چاہیے۔ مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اللہ رب العزت نے زندگی دی ہے، اللہ بطور آزمائش تمہیں مصیبتوں میں ڈالے گا، تمہیں آزمائے گا، اللہ کا قانون ہے یہ۔ اللہ نے آزمائش کی صورتوں کو، شکلوں کو قرآن میں بیان کیا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ اللہ نے آزمائش کے قانون کو، اس کی صورتوں کو، اس کی شکلوں کو بیان کیا ہے کہ اللہ کا قانون ہے، اللہ آزمائے گا تم کو، دنیا میں بھیجا ہے، آزمائے گا تم کو، بھوک کے ذریعے سے، خوف کے ذریعے سے، مالوں میں کمی کر کے، اولاد میں کمی کر کے، ہر طرح سے اللہ آزمائے گا۔ جان میں کمی کر کے، مال دے کر آزمائے گا، مال چھین کر آزمائے گا، اولاد دے کر آزمائے گا، اولاد چھین کر آزمائے گا، صحت دے کر آزمائے گا، صحت چھین کر آزمائے گا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی تمہیں ہر طریقے سے آزما کر تمہیں چیک کرے گا، اور ان مصیبتوں میں جو صبر کا دامن تھام کر رکھے گا، اللہ کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسے صبر والوں کو خوشخبری سنا دو۔ کس چیز کی خوشخبری؟ میری رضا کی خوشخبری، میری خوشنودی کی خوشخبری، کہ میں اس سے راضی ہو گیا ہوں اور میں نے اس پر اپنی ساری نعمتیں نچھاور کر دی ہیں، اس کے لیے جنت میں نے لکھ دیا ہے۔ اور اللہ جس سے خوشخبری سنا دے، کہ میں اسے خوشخبری سنا دی، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو، تو یاد رکھیے اللہ جب خوشخبری سناتا ہے تو دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ دنیا میں بھی وہ کامیاب و کامران ہوگا، اور آخرت میں بھی اسے اللہ کی جنت، لازوال جنت اسے ملے گی، جس کی نعمتوں کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کیسی نعمتیں ہوگی۔ اللہ رب العزت کہتا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ زندگی میں مصیبتیں آئیں گی، جس کی زندگی میں مصیبتیں آئیں اور اس نے یہ کہا ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر چلے جانا ہے۔ کیا دعا ہے یہ، کیا خوبصورت دعا ہے، بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ ہر طرح کی ناشکری، ہر طرح کے کبر، ہر چیز کو توڑ دینے والی یہ دعا ہے۔ ہم اللہ کے ہیں، ہمیں اللہ کی طرف چلے جانا ہے۔ ہم اللہ کے ہیں، ہمیں اللہ کی طرف چلے جانا ہے۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، جس دن وہ ہمیں بلائے گا ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اس دنیا میں نہ ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں، نہ ہم اس دنیا سے ہم اپنی مرضی سے جائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب ہم اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں اور ہمیں جانا بھی اپنی مرضی سے نہیں ہے، تو پھر زندگی بھی ہمیں گزارنا اپنی مرضی سے نہیں ہے، بلکہ ہمیں زندگی بھی اللہ کی مرضی سے گزارنی ہے۔ جب ہم اللہ کی مرضی سے اس دنیا میں آئے، جائیں گے اللہ کی مرضی سے، تو ہمیں زندگی بھی اللہ کی مرضی سے گزارنا ہے۔ اور اللہ کی مرضی جو ہوگی، ہمیں پریشانی میں مبتلا کرنا، ہمیں مصیبتوں میں مبتلا کرنا، ہمیں آزمائش میں ڈالنا، ہمیں اس کی مرضی پر راضی ہونا ہمارے لیے ضروری ہوگا، ضروری ہوگا۔ یاد رکھیے، اپنی ایمان کا جائزہ لیجئے، اپنے ایمان کو ٹٹولیے۔ یاد رکھیے ناشکری سے بچنے کا، کبر و غرور سے بچنے کا، اور اللہ کی نعمتوں کو پر شکر ادا کرنے کا ایک بہت بڑا نسخہ یہ ہے کہ اپنی ایمان کا جائزہ لیجئے اور یہ دیکھیے کہ آپ اللہ کی مرضی پر کتنا راضی ہیں، آپ اللہ رب العزت کے فیصلے پر کتنا راضی ہیں۔
آپ اپنے دل سے پوچھئے کہ اللہ کے فیصلے کو آپ کتنا تسلیم کرتے ہیں، جی تب آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہم نے کہاں ناشکری کر دی اللہ کی، کہاں ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہو گئے۔ دنیا کے کسی بھی شعبے اور مرحلے میں ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں کہ نہیں، یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ اللہ نے دولت کم دی، اللہ نے صحت چھین لی، اللہ نے مال چھین لیا، اللہ نے اولاد چھین لی، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، ہم راضی ہو گئے۔ اے اللہ تیرا فیصلہ تھا، ہم تیرے اس فیصلے پر راضی ہیں، تیرے ہم اس فیصلے پر راضی ہیں، تو تیرا جو سب کچھ تیرا ہے، تو جو چاہے ہم سے لے لے، تو میری جان لے لے، میرا مال لے لے، اولاد لے لے، جو کچھ چاہے تو لے لے، تیرا ہے سب کچھ، ہم تیرے فیصلے پر راضی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر انسان راضی ہونا سیکھے، کیونکہ جب انسان ناشکری کرتا ہے تو وہ اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتا، وہ اللہ کے فیصلے کو چیلنج کر رہا ہوتا، اللہ سے بغاوت مول لے رہا ہوتا کہ اللہ تو نے صحیح طریقے سے تقسیم نہیں کیا، نعوذ باللہ تو نے ہمارے خلاف فیصلے کر دیے۔ لہٰذا اللہ رب العزت کے فیصلے پر راضی ہونا سیکھیے، کیونکہ جو پریشانیاں انبیاء علیہم السلام کی زندگیوں میں آئیں، جو پریشانیاں انبیاء کو آئیں، ہمیں کچھ نہیں آیا، مسلمانوں ہمیں کچھ نہیں آیا۔ جو رب ہمیں پریشانیوں میں ڈال سکتا ہے، ہمیں ڈالتا ہے، وہی رب ان پریشانیوں سے ہمیں بچانے والا بھی ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، جو رب ہمیں پریشانیوں میں ڈالتا ہے وہی رب ہمیں پریشانیوں سے نکالتا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بالکل کلیئر الفاظ میں کہتا ہے کہ مصیبتوں میں اضطراب اور بے چینی سے نکالنے والا تم کو کون ہے؟ میں ہی ہوں۔ کیا اللہ کے سوا بھی تمہارا کوئی معبود ہے؟ اللہ کے سوا بھی کوئی تمہارا پرستش ہے، کوئی پوجنے والا ہے؟ اللہ کے سوا بھی تمہارا کوئی معبود ہے؟ تو انسان کو اللہ رب العزت ہی پریشانی میں ڈالتا ہے، اللہ رب العزت ہی اس سے نکالتا ہے۔ اللہ کے اس کے پیچھے حکمتیں ہوں گی، انبیاء کی کیسی کیسی آزمائشیں ہوئیں، کیسی کیسی پریشانیاں آئیں، اللہ نے انہیں نکالا کہ نہیں نکالا؟ نکالا۔ ابراہیم کو نار نمرود سے کس نے بچایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچایا۔ نار نمرود سے ناممکن تھا کوئی بچتا اس آگ سے، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچایا، اس آزمائش سے نکالا، اس پریشانی سے نکالا، اللہ نے نکالا۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے لشکر سے کس نے بچایا؟ اللہ نے بچایا۔ اس سمندر کو پار کتنا مشکل تھا، اللہ نے پار کروا کے بچایا بھی اور فرعون کو ہلاک و برباد بھی کیا۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں کس نے بچایا؟ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، اس کے بعد بھی ساحل پر لا کر اللہ نے انہیں نکلوا دیا۔ کس نے بچایا؟ اللہ رب العزت نے بچایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو بچانے والا، سب کو بچانے والا۔ آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے، مصیبتیں زندگی میں آتی ہیں لیکن اللہ رب العزت بچاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، وہاں سے اللہ رب العزت نے ہی اسے بچایا اور مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ کس نے؟ اللہ نے بچایا۔ جیل میں جب پہنچے کس نے بچایا؟ اللہ رب العزت نے بچایا، پاک دامن کر کے بچایا۔ تو اللہ رب العزت بچانے والا ہے۔ حضرت ایوب کو، حضرت زکریا کو، ان تمام لوگوں پر جو مصیبتیں آئیں، کس نے ان مصیبتوں سے نکالا؟ اللہ رب العزت نے نکالا۔ انبیاء کی زندگی ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہے، اللہ کے انبیاء کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے۔ ان اشد الناس ابتلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ پریشانیاں، مصیبتیں، آزمائشیں انبیاء کی زندگی میں آتی ہیں، پھر اس کے بعد تقویٰ میں، پرہیزگاری میں، طہارت میں، عمل میں جو انسان جتنا زیادہ متقی ہوتا ہے اسے اتنا زیادہ آزمائش کی بھٹی سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ کا یہ قانون ہے، اللہ رب العزت زندگی میں پریشانیاں آئیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نکالے گا۔ ضرورت ہے کہ اس فیصلے کو انسان اللہ کا فیصلہ سمجھ کے اس پر راضی ہو جائے۔ اللہ نکال دیتا ہے مسلمان، بڑی بڑی مشکلات آتی ہیں اللہ نکال دیتا ہے، اور اگر ان مشکلوں میں تم اس دنیا سے اٹھ گئے تو یاد رکھو، اگر صبر سے اٹھ گئے تو پھر اس کے بعد جو آگے جو تمہارے لیے جنت ہے نا، اس کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں، یا تو آپ کو جنت ملے گی یا تو جہنم، دو چیزیں ہیں۔ ایک مصیبتیں آئیں اس پر دو چیزیں آپ کو کرنی، انسان یا تو صبر اور شکر کرے گا یا ناشکرہ بے صبرہ ہو جائے گا۔ اللہ یہی دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ کو پریشانی آئی، آپ نے اگر
اس پر صبر کر لیا، اللہ کا شکریہ ادا کیا، بری حالت میں ہو، پریشان حالت میں ہو، اچھی حالت میں ہو، صبر اور شکر کر لیا، جنت رکھی ہوئی ہے۔ لیکن ناشکرے بن گئے، واویلا مچایا، تو پھر یاد رکھیے پھر جہنم آپ کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ کا بالکل واضح اعلان ہے، تم اگر میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو ہم بہت تمہیں دیں گے، ناشکری کرو گے جہنم میں گر جاؤ گے، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ نے ظاہری نعمتیں دی ہیں، باطنی نعمتیں دی ہیں، کتنی باطنی نعمتیں ہیں، کتنی ظاہری نعمتیں، انسان سوچ کر حیران رہ جائے، گننا چاہے تو نہیں گن سکتا، اتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے دی، بہت ساری نعمت۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی پر غور کریں، اپنی زندگی پر نظر دوڑائیں کہ ہم اللہ رب العزت کے حکم کی کتنی فرما برداری کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر وذلک لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شکر فکان خیرا له وان اصابته ضراء صبر فکان خیرا له، کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، تعجب ہے مومن کے معاملات پر، اس کے ہر معاملات میں اللہ نے خیر اور بھلائی رکھ دی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دو صفات اس کے اندر پائی جاتی ہیں، ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر له، اگر اس کی زندگی میں خوشیاں آتی ہیں تو اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، مصیبتیں آتی ہیں تو اس پر اللہ کا اس پر شکر ادا کر، اس پر صبر ادا کرتا، صبر اور مصابرت کا دامن تھام کے رکھتا ہے، صبر فکان خیر اللہ، تو اللہ نے اس میں بھی اس کے لیے خیر اور بھلائی کا معاملہ رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اراد اللہ خیرا، جب اللہ رب العزت اپنے کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، یصب منہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، تو اسے مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو مصیبتوں کا آنا یہ خیر ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اسے انسان زحمت نہ سمجھے، اسے زحمت نہ سمجھے، یہ ہمارے گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ ہے، ہماری درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے، جنت کے حصول کا ذریعہ ہے، اللہ کی فرما برداری کا ذریعہ ہے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ بس ایک ہی چیز کرنا ہے، شکر اور صبر کرنا، یاد رکھ لیجیے، بس یہی چیز، اس کے بعد آپ کی نیا پار ہے، آپ کامیاب ہو جائیں گے، کامران ہو جائیں گے۔ آج زندگی میں دیکھیے کیسے کیسی مصیبتیں آتی ہیں لوگوں پر، آج ہمارے معاشرے میں حال ایسا بھی ہے کہ لوگوں کے سوچنے کا نقطہ نظر بدل گیا ہے۔ کسی کی زندگی میں پریشانی آئی، کسی کی زندگی میں مصیبتیں آئیں تو کہے گا کہ یہ لگتا ہے بہت بڑا ظالم ہے، لگتا ہے بہت بڑا گنہگار ہے، لگتا ہے کسی کی جھپیتی کیا ہے، کسی کا مار کے کھا لیا ہے، کسی کی زمین ہڑپ لیا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کے حقوق دبائے ہیں۔ یاد رکھیے گا اللہ ظالموں کو اس کے ظلم کی سزا دنیا میں دیتا ہے، لیکن اپنے بندوں کو آزماتا بھی ہے، مومن بندوں کو، اور ان پر مصیبتوں کو ان کے اوپر اتارتا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ مصیبتیں صرف ظالم پر ہی آتی ہیں، ظالموں پر تو آتی ہی ہیں، بلکہ مومنوں کو بھی اللہ آزماتا ہے مصیبتوں کے ذریعے سے۔ اسی لیے کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے سے پہلے، گمان کرنے سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے، کہیں ہو سکتا ہے کہ یہ گمان، یہ رائے آپ کو گناہ گار نہ بنا دے، گناہگار نہ بنا دے۔ تو یہ آج ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، مصیبتوں میں دیکھ کر لوگ کوسنا شروع کر دیتے ہیں، نہیں، کوسنا نہیں چاہیے، یہ گناہ کا کام ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور جو مصیبت میں ہے اسے صبر اور مصابرت کا دامن تھام کر رکھنا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے تو اللہ رب العزت ہمیں آزمائے گا، ہماری زندگی میں مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، اور مسرت و شادمانی کے واقعات بھی اور لمحات بھی ہماری زندگی میں آئیں گے، لیکن شرط ہے ہمیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے ہمیں آزمائش میں مبتلا کر رہا ہے۔ آپ اللہ کے اس قانون کو سمجھ لیں گے تو پھر یاد رکھیے آپ گمراہ نہیں ہوں گے۔
آپ گمراہ نہیں ہوں گے، کبھی ناشکرے نہیں بنیں گے، اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہیں جانیں گے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم ذلک اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شکر گزار بننے کا ایک نسخہ دیا کہ دنیا میں، زندگی میں، معاشرے میں، دنیاوی معاملات کے اندر اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو بلکہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ جب تم اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے، اللہ کی نعمتوں کو کبھی حقیر نہ سمجھو گے، اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تو ہمیشہ انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ انسان اپنے سے نیچے والے کو دیکھے، کبھی بھی اپنے سے اوپر والے کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ اس کا اسٹیٹس کیسا ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس بنگلہ ہے، اس کا اسٹینڈ آف لیونگ کیسا ہے، وہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں اللہ نے کیا دیا ہے، ہم کس مقام پر ہیں، اسی پر اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہنا۔ اس کی زندگی میں بہت کچھ ہے، ہماری زندگی میں دکھ ہے، ہماری زندگی میں پریشانیاں ہیں، ہماری زندگی میں مصیبتیں ہیں۔ یہ مت دیکھا کرو کبھی بھی دیکھا کرو اپنے سے نیچے کو دیکھا کرو کہ ہم سے بھی کوئی پریشان حال ہے، ہم سے بھی کوئی نیچے ہے۔ ہر اپنے گھر میں رہنے والا انسان کرائے پہ رہنے والے کو دیکھے، کرائے پہ رہنے والا جھونپڑی میں رہنے والے کو دیکھے، جھونپڑی میں رہنے والا یہ فٹ پاتھ پر رہنے والے کو دیکھے کہ وہ کیسے زندگی گزارتے ہیں، کیسے سوتے ہیں، کیسے پانی کا مقابلہ کرتے ہیں، بارش کا مقابلہ کرتے ہیں، دھوپ کا مقابلہ کرتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں۔ ان کے لیے کوئی ساز و سامان نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس طریقے سے جب انسان دیکھے گا تو اس کے اوپر جو زندگی میں پریشانیاں آئیں گی تو اسے وہ پریشانیاں ہلکی محسوس ہوں گی، بہت ہلکا لگے گا اسے کہ ہماری زندگی میں تو کچھ نہیں آیا ہے، ہماری زندگی میں کچھ نہیں آئے، اور پھر وہ اللہ کی اس نعمت کو حقیر نہیں سمجھے گا، اسے نعمت سمجھے گا اور اس پر اللہ رب العزت کی شکر گزاری بجا لائے گا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔